مجھے ایک ساتھی نے ایک بات بتائی، روح کانپ جاتی ہے جب یہ واقعات سنتے ہیں۔ امام کو اس لیے نکال دیا گیا کہ امام نے دوسرا نکاح کیا ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ امام نے دوسرا نکاح کیا تو کمیٹی والوں نے اسے نکال دیا۔ ارے ظالموں، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے امام نے گناہ کو ترجیح نہیں دی، تمہارے امام نے گناہ کو چھوڑ کر حلال کا رستہ اختیار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ یہ اچھا ہوتا کہ امام اپنا منہ بھی کالا کرتا اور معاشرے والوں کے سامنے بھی منہ کالا کرتا، لیکن اگر اس طرح کے جہلا مسجدوں کے اندر ذمہ دار بنیں گے اور مسجدوں کا نظام سنبھالیں گے تو پھر وہاں ہدایت کے نور تو نہیں نکلیں گے، وہاں ظلمت نکلے گی، اندھیرا نکلے گا۔ انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں تو بڑی بارونق ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں لوگوں کے احوال تبدیل ہوتے رہے ہیں اور تبدیل ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ وہ زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب تھا، اس زمانے میں بہت ساری برکتیں تھیں، لوگ فتنوں سے محفوظ تھے۔ جو وقت قیامت کے قریب جا رہا ہے، لوگ فتنوں کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور فتنے اس طرح انسانیت پر حملہ کر رہے ہیں جس طرح تیز و تند ہوا کا جھونکا آتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فتنے اب رکیں گے نہیں۔ تو اس دنیا کی حالات جیسے پہلے تھے اب ویسے نہیں ہیں، اور مزید مستقبل میں فتنوں کی برمار ہوگی جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سچ ثابت ہوں گی۔ اخیر زمانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ علامات قیامت کو بیان فرمایا۔ ان علامات کو بیان کرنے سے پہلے 3 ایسے جرم ہیں جن کی سزاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جب میری امت کی نظر میں اس دنیا کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی
تو اللہ اس امت سے اسلام کی ہیبت اور عزت کو نکال دیں گے۔ میرے بھائیوں، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے وقت کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو ممکن ہے کہ ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے وقت سے پہلے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے، یا پھر اگلے الیکشن کے اندر اسے الیکٹ نہ کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ پرائم منسٹر اپنے حقوق کو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا ہے۔ آج امت مسلمہ پر وہ ذمہ داری بہت بڑی عائد ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر چھوڑ کر گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ آج اس امت کے سینوں میں آخرت کا وہ درد نہیں ہے جو دنیا کے کھس جانے کا درد ہے۔ تجارت میں لاس ہو جائے، دنیا میں لاس ہو جائے، مال ضائع ہو جائے، تجارت میں خسارہ ہو جائے، اس آدمی کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر دین ضائع ہو جائے، نمازیں قضا ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائیں، اللہ کے نبی کے احکامات کے یہ دجیاں اڑاتا پھرے، اس کے دل پر کوئی غمی نہ ہو، اس کے دل پر کوئی احساس نہ ہو، آج یہی حالت امت مسلمہ کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ وہ امت مسلمہ جس کو بڑی عزتوں سے اور بڑے شرفوں سے اللہ نے نوازا ہے، لوگوں بڑے فضائل ہیں اس امت کے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو، دونوں کو دنیا میں بھیجا، اولاد دی، اولاد دنیا کے مختلف اطراف میں پھیلی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وہی رب ہے جس نے زمین کے اندر تمہیں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اور ایک دوسرے کو تم پر فوقیت دی۔ اللہ نے انسانیت میں درجات بنائی، اور پھر ان ساری انسانیتوں میں، ان ساری انسانیت میں، ان ساری شریعتوں میں، ان ساری قوموں میں، ان ساری امتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شرف کے لیے، عزت کے لیے، تکریم کے لیے چن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر، اس آیت کے ٹکڑے میں امت محمدیہ کی عزت کو بیان کیا ہے اللہ، اور فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایمان لاتے ہو، اس وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ امت بہترین امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس امت نے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حصہ ڈالا ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے گا، نیکی کے حکم کو
چھوڑے گا اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکے گا، فرمایا کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا بھی ہوگا، اور اس آیت کا جو فضیلت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ اس فضیلت سے بالکل جو ہے وہ عاری ہو جائے گا، اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو چیز تمہارے لیے نازل کی، جو کتاب تمہارے لیے نازل کی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہارے لیے تمہاری طرف جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا تذکرہ کیا ہے، تمہارا ذکر کیا ہے۔ جس کتاب میں جس امت کے لیے کائنات کا رب ذکر کرے، اس سے بڑی اس امت کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس امت کی اتنی بڑی فضیلت کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس امت کی فضیلت میں یہ بات بیان کی گئی، اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آنا چاہے، اسے پسند کرنا چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے کٹہرے میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی فضیلت اس قوم کی، اس امت کی اتنی بڑی فضیلت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسرے لوگوں پر چند چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ فرشتے جب صفیں بناتے ہیں سیدھی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں دروازے کے پاس ہوں، جیسے امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے وہیں سے ہم جوتے اٹھا کر مسجد سے باہر نکل جائیں، اور ہمیں سلام کے بعد مسجد میں رکنا انتہائی دشوار لگتا ہے۔ اس طرح مسجدوں سے بھاگتے ہیں ہم جس طرح کوئی قیدی کو نکالے جیل سے تو وہ فوراً بھاگ جاتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ ہمیں فضیلت کیوں دی گئی کہ فرشتے صفوں کو، اگلی صفوں کو پر کرتے ہیں، صفیں سیدھی بناتے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی زمین کو اللہ نے ہمارے لیے جائے نماز بنا دیا ہے۔ جہاں بھی کھڑے ہو کے ہم نماز ادا کریں، ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز، آپ نے فرمایا کہ مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اگر پانی موجود نہیں ہے، ہم پانی کی عدم موجودگی کے اندر تیمم کر سکتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اس امت کو فضیلت دی گئی۔ میرے بھائیوں، پہلے دور میں ان امتوں کے لیے مسائل میں اور عبادتوں میں وہ ثواب نہیں تھا جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ امت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پہلی امتوں کے لیے اگر وہ گناہ کرتے تھے، ان کی توبہ کا سلسلہ کیا تھا کہ انہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ جب تک وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرتے تھے، اللہ کے دربار میں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، پیدا کرنے والے سے تم توبہ کرو، اپنے آپ کو مارو، مقتول بن جاؤ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، یہ مقتول ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور پتہ چلا کہ قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور ان کو متنبہ کیا کہ اے قوم والو، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم نے بہت غلط کیا۔
سب نے بچھڑا نہیں بنایا تھا، ان میں سے کئی لوگ تھے، اکثر لوگوں نے یہ کام کیا تھا. تو آپ دعا کیجئے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ کے لیے ضروری ہے کہ تم مقتول بن جاؤ. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، انہیں حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے پرستش کی ہے، اللہ کے علاوہ بچھڑے کو معبود سمجھا ہے، ان کو قتل کرو. اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قتل کرو ان لوگوں کو، تو ان کے سامنے ان کے رشتہ دار آ گئے، کوئی ماموں، چاچو، کوئی باپ، کوئی بھائی سامنے آ گیا قتل کے وقت. تو اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ ان کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے سیاہ بادل بھیج دیے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ جاری رہا. شام تک 70,000 لوگوں کو مقتول بنا دیا گیا تھا، انہیں مار دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں دعا کی کہ اے اللہ ان کو معاف کر دیجئے. اللہ نے توبہ کا سلسلہ جاری فرمایا. 70,000 لوگ مقتول ہوئے تو توبہ کا سلسلہ جاری ہوا. آج اس امت نے اپنی حیثیت کھو دی ہے. اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری امت کے لوگ، یعنی میرے لوگ، میرے بندے میرے دربار میں 3 شرطیں لے کے آئیں توبہ کے لیے کہ اے اللہ میری توبہ، میں نے جو کچھ کیا ہے میں نادم ہوں، پشیمان ہوں. اے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل کے اندر میں یہ گناہ نہیں دہراؤں گا. اللہ فرماتے ہیں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا. اتنی بڑی فضیلت. اللہ اکبر. تو لوگوں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کی نظر میں دنیا کی حیثیت زیادہ ہو جائے گی تو پھر اللہ اسلام کی ہیبت کو نکال دیں گے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسلام کی وجہ سے امت مسلمہ کی جو عزت تھی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر. اس وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے سینوں کے اندر مسلمانوں کی عزتوں کو نکال دیں گے. آج ہم نے جو مرتبہ دنیا کے اندر کھویا ہے، اس کی ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے. دوسری چیز، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑو گے، نیکی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ وحی کی برکتوں کو اٹھا لیں گے. وحی کی برکتوں، وحی آنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے. وحی کی 3 برکتیں ہیں: قرآن و حدیث کو سمجھنا، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا، اور قرآن و حدیث نے جو بشارتیں اور خوف سے ڈرایا ہے، جو بشارتیں دی ہیں، جو خوف جن چیزوں سے ڈرایا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے گا تو اس کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا مشکل ہوگا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا مشکل ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی سے نکلیں گی تو قرآن نے جن اعمال پر بشارتیں دی ہیں ان پر یقین اٹھ جائے گا، اور اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے انسان کا دل ان چیزوں سے ڈرنا ختم کر دے گا. آج ہمارے سامنے موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہماری روح نہیں کانپتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا تھا، ہمارے درمیان ہیبت طاری ہو گئی تھی اور ہم رونے لگ گئے، ہم رونے لگے. اور آج ہماری حالت یہ ہے
کہ ہمارے سامنے اللہ کے حکموں کو بیان کیا جاتا ہے، ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑو گے تو اللہ وہی کی برکتوں کو اٹھا لیں گے۔ اور نمبر 3، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر گالی گلوچ اور اختلاف زیادہ ہو جائے گا، ایک دوسرے کی عزت ختم ہو جائے گی، بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، دشمنی زیادہ ہو جائے گی، اللہ کی نگاہ کے اندر تم گر جاؤ گے۔ آج پوری عمر بٹی ہوئی ہے، ہر آدمی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی جس سے پوچھو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ۔ بھائی اختلاف کرو لیکن علمی تنقید کرو۔ اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی تھا، وہ تو عزت کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام ہے حضرت سالم، اور بہت بڑے فقیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو بوسہ دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ شیخ یقبل شیخا، ایک شیخ دوسرے شیخ کو پیار کر رہا ہے، اتنی محبت تھی، باپ اپنے بیٹے کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت ابرار الحق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے دور کے اندر اختلاف تھا لوگوں میں لیکن محبتیں تھیں، اور آج کیا بات ہے کہ اختلاف اس حد تک چلا گیا کہ ہمارے درمیان محبتیں ختم ہو گئیں۔ کہا کہ پہلے دور کے اندر سارے چھوٹے تھے، ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا، اس لیے کسی چھوٹے کو بڑا بنانا مشکل نہیں تھا، اور آج کے دور کے اندر ہر آدمی بڑا ہے، ہر آدمی آتا ہے میں ہی ماما۔ تو اس دور کے اندر جب سارے ہی بڑے ہیں، بھائی کس کو بڑا بناؤ، ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 جرائم ہیں، اگر یہ اس امت کے اندر پائی گئیں تو یہ سزائیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر یعنی قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ یہ وقت آئے گا لوگوں پر کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس کی صورت رہ جائے گی، اور قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، لیکن اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ، حج، صورتیں موجود ہیں لیکن روحانیت نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ رہی ہیں، نماز گناہوں سے بچا نہیں رہی ہے۔ حج کر رہا ہے، حج کی روحانیت سے خالی، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے لیکن تلاوت کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ۔ جہاں قرآن مجید کا اول حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو اس کی 10 آیات کو یاد کرتے تھے تو اگلی 10 آیات کو ہم اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک پچھلی آیات کا ترجمہ اور اس کا حلال اور حرام ہونا ہم پہ واضح نہیں ہو جاتا تھا۔ سام تو قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، ہمیں شرم آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ کیوں جی میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میں کسی کے پاس بیٹھوں گا وہ کہیں گے بھائی علم حاصل وہ کرتا۔ 2 آدمیوں کو علم نہیں آتا، ایک متکبر اور دوسرا شرمانے والا، یہ 2 آدمیوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر قرآن مجید کو یاد کرنا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے قرآن مجید یاد کرنا آسان ہوگا لیکن عمل کرنا مشکل ہوگا۔ آج قرآن تو پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ افسوس یہ ہے قرآن موجود ہے، قرآن کی احکامات موجود ہیں، قرآن کی روحانیت موجود ہے، قرآن کی حقانیت موجود ہے، اللہ کی لازوال کتاب موجود ہے۔
اس کتاب کی موجودگی کے اندر امت مسلمہ پٹک رہی ہے۔ لوگوں مجھے کہنے دیجئے، جو قومیں اپنے اوپر نازل کردہ کتاب کو پسے پش پہن کر غیروں کو اپنا لیڈر سمجھتی ہیں اور سردار بنا لیتی ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں، ایسی قومیں ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں چلی جاتی ہیں۔ جن قوموں کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا، یہ ڈیلی میل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کچھ دن پہلے بڑی خبر لگی تھی، پتہ نہیں آپ نے سنا ہی نہیں، جاپان کے اندر ایک جاپانی نے $22,000 دے کر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کتا بنوں۔ خبر سنی ہے؟ 22 اٹھا کے دیکھیے انٹرنیٹ پہ، جاپانی ٹوکو اس کا نام ہے، $22,000 اس نے دے کر کتے کی چمڑی اس کا کاسٹیوم بنوایا، ویڈیو موجود ہے، وائرل ہوئی ہے، اور وہ عورت اسے پکڑ کر کاسٹیوم سمیت اس کو پریکٹس کروائی گئی، بالکل دور سے لگتا ہے کہ کتا ہے، اسے پارک میں لے جایا گیا، اور جب وہ پارک میں گیا دوسرے چھوٹے چھوٹے کتے اس کے پاس پہنچے اسے سونگھنے کے لیے۔ جس انسانیت کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، میرے پیغمبر نے تو کعبے کو دیکھ کر کہا تھا، اے کعبہ تیری خوشبو بھی پیاری، تجھے تیری عظمتوں کے کیا کہنے، لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اے کعبہ ایک انسان کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو اتنی عزتوں سے نوازا، اولئک کالانعام بل هم اضل، جس رب نے انسان کو اتنی عظمتوں سے نوازا وہ اتنا گر گیا، آج وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اسے انسانیت کا بننا اچھا نہ لگا، آج وہ کتا بن کے سڑکوں پہ گھوم رہا ہے کہ میں نے فخر والا کام کیا ہے۔ تو لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایک بات یہ بیان فرمائی کہ آخر وقت آئے گا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، فرمایا کہ وہ وقت آئے گا میں لوگوں پر کہ مسجدیں ان کی بارونق ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، پکی مسجدیں ہوں گی، شاندار مسجدیں ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں ایسی کمیٹیوں کو تشکیل دے دیا جائے گا، وہاں ایسے علماء سو آ جائیں گے، ایسے برے علماء آ جائیں گے جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر امت کے درمیان فتنے پیدا کریں گے۔ اور مسجدوں کے اندر سکون ہی نہیں ہے، کمیٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں کہ میں فلاں قوم سے ہوں، تم فلاں قوم سے ہو۔ مجھے ایک ساتھی نے ایک بات بتائی، روح کانپ جاتی ہے جب یہ واقعات سنتے ہیں۔ امام کو اس لیے نکال دیا گیا کہ امام نے دوسرا نکاح کیا ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ امام نے دوسرا نکاح کیا تو کمیٹی والوں نے اسے نکال دیا۔ ارے ظالموں، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے امام نے گناہ کو ترجیح نہیں دی، تمہارے امام نے گناہ کو چھوڑ کر حلال کا رستہ اختیار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ یہ اچھا ہوتا کہ امام اپنا منہ بھی کالا کرتا اور معاشرے والوں کے سامنے بھی منہ کالا کرتا، لیکن اگر اس طرح کے جہلا مسجدوں کے اندر ذمہ دار بنیں گے اور مسجدوں کا نظام سنبھالیں گے تو پھر وہاں ہدایت کے نور تو نہیں نکلیں گے، وہاں ظلمت نکلے گی، اندھیرا نکلے گا۔ انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں تو بڑی بارونق ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ایسے متولی بیٹھے ہوئے ہیں جو سیدھی نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز کے اندر کہ اگر ایک قوم کی مسجدیں ہیں، اگر دوسری قوم کا بندہ اس مسجد کے اندر جانا چاہے تو وہ کھڑا ہے کہ اس ایک مخصوص طبقہ جو ہے اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اس امت کے ساتھ۔ اور آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت وہ وقت آئے گا کہ لوگ ظاہری طور پر آپ کے دوست ہوں گے، اندر سے دشمنی ہوگی۔ صحابہ بڑے صاف دل والے لوگ تھے،
اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا 2 وجہ سے ہوگا، ایک حرص کی وجہ سے اور ایک ڈر کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے کوئی مفاد ہوگا دوسرے سے دوستی بنائے گا، اپنی حرص پوری کرے گا، اپنا مفاد ڈھونڈے گا اس میں، اور دوسرا آدمی ڈر کی وجہ سے اسے دوست بنائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ڈرے گا، اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، ممکن ہے یہ میرا قتل کر دے، لہٰذا دل کے اندر دشمنی رکھے گا، ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اسے دوست بنائے گا۔ آج انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، دوسرے انسان کے سامنے تیسرے انسان کی عزت کو بیان کیا جائے تو اسے برداشت نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میں نے کافی عرصہ پہلے دیکھی کہ ایک آدمی دکان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دور سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے اسے السلام علیکم کہا، روح کانپتی ہے، لوگوں سنتے جائیں، اسے ہاتھ ملا کے کہتا ہے السلام علیکم، سلام کر کے اسے پستول نکال کے اس کے سر پہ فائر کر کے بھاگ گیا۔ اسے بتایا پہلے السلام کر کے کہ میرے بھائی میں تم پر سلامتی بیچتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے کردار سے، میرے گفتار سے، میری گفتگو سے، میرے کسی عمل سے تجھے تکلیف نہیں ہوگی، میری طرف سے سلامتیاں ہیں۔ سلامتیوں کا وعدہ کر کے اس آدمی کو قتل کر کے وہیں سے بھاگ گیا۔ تو جب تک یہ امت اپنے اس منہج پر نہیں آئے گی جس منہج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا ہے، لوگوں ہم پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ڈوبتے رہیں گے۔ اگر ہمیں عظمتیں چاہیے تو ہمیں قرآن کو سینے سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔